مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ مشاہدین و مشاہدات، شہر میں روزانہ قتل کی واردات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جبکہ اسلام نے قتل کو ایک سنگین جرم قرار دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے قتل کو اکبر الکبائر میں شمار فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قتل کا بہت بڑا گناہ بتایا، اور ایک انسان کے قتل کو جو ہے ساری انسانیت کا قتل بتایا گیا۔ ایک انسان کو بچانا گویا ساری انسانیت کو بچانے کے مترادف کہا۔ فرمایا اللہ نے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ جس کسی انسان نے کسی کا ناحق قتل کرتا ہے تو گویا وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے، اور اگر کوئی انسان کسی انسان کی جان کی حفاظت کرتا ہے تو گویا وہ ساری انسانیت کا محافظ بن جاتا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ روزانہ شہر کے اندر اور مختلف مقامات پر ہمیں یہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ آئے دن قتل کی وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ قتل ایک بڑا سنگین جرم ہے۔ قتل قانونی اعتبار سے بھی بہت بڑا گناہ ہے، اسلامی اعتبار سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن جو ہے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا اس میں خون کا حساب لیا جائے گا۔ کسی کا ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کا ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لہٰذا ہم نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ جو ہے قتل کے جتنے اسباب ہیں ان اسباب پر کنٹرول کرتے ہوئے قتل کے جرائم سے باز آ جائیں، جس سے آپ کا دین و ایمان بھی، آپ کی عزت و آبرو بھی، آپ کی معیشت بھی، آپ کا خاندان بھی اور آپ کا قبیلہ بھی جو ہے نقصان اٹھائے گا۔ آپ کی دوستیاں، آپ کے رشتہ داریاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ نتیجے میں آپ جیل کے سلاخوں کے پیچھے سالہ سال تک سڑتے رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا گھر، آپ کے اہل و عیال تباہ اور تاراج ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ان تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے جس کی وجہ سے قتل انسان کر سکتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو پیارے نبی علیہ السلام نے مسلمان کو جو تعارف کروایا ہے وہ تعارف اس قدر بہترین تعارف ہے۔ آپ نے فرمایا، من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ سبحان اللہ، زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچانے والے کا نام مسلمان بتائے گا۔ اور آج کا جو ماحول ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں پر جھگڑا اس قدر طویل پکڑ رہا ہے کہ نتیجے میں ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا قتل کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اسلام نے یہاں تک تعلیم دی ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینے والی نگاہوں سے دیکھے۔ تکلیف دینے والی نگاہوں سے دیکھنا جس اسلام نے منع کیا ہے، اس اسلام میں قتل کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ اور آپ کیسے قاتل بن سکتے ہیں؟ اور کیسے آپ اپنے دوست کو مقتول بنا رہے ہیں؟ کیسے باپ قاتل بن رہا ہے اور بیٹا کیسے مقتول بن رہا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ساری انسانیت کو تعلیم دیتے ہوئے اور خصوصاً مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کی ان چیزوں کی حفاظت کرے۔ یہ چیزیں حرام ہیں، کسی بھی مسلمان کا خون کرنا یہ حرام ہے، کسی بھی مسلمان کی بے عزتی کرنا یہ حرام ہے، کسی بھی مسلمان کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے قبضہ کرنا یا ناجائز طریقے سے چھین لینا یہ حرام ہے۔ مال، عزت و آبرو اور خون، ان تمام چیزوں کی حفاظت اسلام نے بتایا ہے۔ لہٰذا اسلام انسان کی عقل، انسان کا دین، انسان کی جان اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ادب اور احترام میں اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، اس کے مال کو جو ہے ناجائز طریقے سے نہ لیں اور اس کی جان نہ لیں۔ لہٰذا تمام نوجوانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ جتنے اسباب قتل کے لیے رونما ہو سکتے ہیں ان تمام اسباب کو ختم کرتے ہوئے آپ جو ہے ان دوستیوں کو، ان محبتوں کو باقی رکھیں اور قتل جیسے عظیم جرم سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔